رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجیے. آج کی مجلس اعضاء میں جتنے بھی نام شامل ہیں ان میں شہید محمد حسن کشمیری ابن سرتاج حسین کشمیری، شہید کی والدہ شاہدہ بنت عبدالکریم اور اہلیہ سرتاج حسین، اور تمام مرحومین کے لیے جن کے نام آغاز مجلس میں پڑھے گئے، خاص طور سے بسلسلہ برسی سید حسن جعفر جعفری ابن ذل حسن جعفری، سید دائم رضا رضوی ابن محسن رضا رضوی، محمود احمد جعفری ابن آل احمد جعفری، شاکر حسین ابن عابد حسین، قربان حسین ابن عابد حسین، ذاکر اہل بیت معراج فاطمہ بنت شریف حسین، حامد علی زیدی ابن حسین علی زیدی، اور جاوید علی ابن حامد علی زیدی، آصف علی ابن حامد علی زیدی، سیدہ قمر جہاں بنت مقبول حسین جعفری، سیدہ زینب علی بنت علی مختار، واجد احمد ابن امجد علی، اور جعفر حسن ابن امیر حسن. ان تمام کے لیے، حاضرین کے جملہ مرحومین کے لیے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مومنین، تمام حاضرین کی اور تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں کہیں آباد ہیں کی صحت و سلامتی کے لیے، خاص طور سے وبائی امراض سے محفوظ ہونے کے لیے بآواز بلند تر صلوات. بخوشنودی حضرت ام البنین مادر عباس علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے
وفاؤں کے خدا کی ماں نے سجدہ کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان تمام برضوات مقدسات کے لیے جنہوں نے حضرت ام البنین کو محبت سے یاد کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأم العباس ام البنین علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرها وصأر أولادها الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، السلام علیکی یا زوجۃ امیر المومنین، السلام علیکی یا ام العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکی یا ام البنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، فرش عزائے جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ صلوات اللہ علیہا، یقیناً ہر سال کی طرح اس سال بھی اس فرش عزا پر پرسہ اور تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ طریقہ ہے جب کسی گھر سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس گھر میں تعزیت پیش کرنے کے لیے لوگ چلے آتے ہیں۔ جنازہ اگر بیٹے کا ہو تو پرسہ ماں کو دیا جاتا ہے، اور جنازہ اگر ماں کا ہو تو پرسہ بیٹوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب وقت غربت ہے، جن کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں وہ اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ انسان بڑی تمنا کرتا ہے، اور تمنا کیا کرتا ہے کہ خدا اس کو صاحب اولاد کرے، صاحب اولاد ہو اور اتنے بیٹے ہو جائیں کہ اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی اور کسی اور کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یعنی 4 اگر بیٹے ہو جائیں تو جنازہ اٹھانے کے لیے چاروں طرف سے کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کے 4 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ بیٹوں کے کاندھوں پہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا جنازہ سید سجاد کے کاندھے پر ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کے کاندھے پر ہے، حضرت فضل کے کاندھے پر ہے، اور تمام مدینے کے لوگ ہیں جو ام البنین کا جنازہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ایام عزا سے بہت تھک جاتے ہیں۔ ایام فاطمیہ مناتے لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ بھئی ایام ام البنین کون منائے گا۔ ایک مجلس خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے کربلا معلیٰ کی زیارات۔ مسلسل پچھلے 2 دن سے جناب ام البنین کا ماتم مولا عباس کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں منعقد ہے۔ باقاعدہ ماتم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک تکلف ہے کہ جی اب تو کرنا ہی ہے، مجبوری ہے تو ہم آگے بیٹھ گئے۔
دو چار جملے مصائب کے ہم نے پڑھے، آپ نے گریہ کر لیا اور بس اٹھ کے چلے گئے۔ پورا حرم پیک ہے، فل بھرا ہوا ہے حرم۔ حضرت عباس کی ماں کا ماتم ہے، اور مشہور ترین نوحہ خان عراق اور عرب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، جاسم کربلائی، بی بی کے مصائب کا مرثیہ اور نوحہ پڑھ رہے ہیں حرم میں کھڑے ہو کر۔ ہمارے یہاں بھی اس کا رواج بہت کم ہے، اور آہستہ آہستہ جا کر اب کہیں جا کر ایام فاطمیہ سمجھ میں آنا شروع ہوئے۔ تو جناب ام البنین کے ایام بھی یاد رکھیے، اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں، پیسے کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے، دعوت کی بات نہیں ہے، خلوص کی بات ہے۔ آپ 3 افراد اور 5 افراد گھر کے لوگ اگر روز 3 دن بیٹھ جائیں، حضرت عباس کی ماں کا تذکرہ کر لیں، خرچہ ہوگا اس میں کوئی؟ اگر ہم آپس میں مل کے ماتم کر لیں، اور جو آپ اپنے گھر میں خوراک استعمال کرتے ہیں اس پر پہلے نظر کر لیں حضرت ام البنین کی، اور اگر ہو سکے تو ایک قرآن تلاوت کر کے ہدیہ پیش کریں، بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی مشکلات کا حل چاہتا ہے تو حضرت ام البنین کے نام سے قرآن کی تلاوت مکمل کر کے ہدیہ پیش کریں۔ ام البنین علیہ السلام کو قرآن کے ہدیے کی حاجت نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا۔ جس کی سمجھ میں آ رہا ہے خدا کے لیے نکال لے، جیسے درود آل محمد پر ہو کام ہمارا ہوتا ہے، ایسے تلاوت ان کی خدمت میں ہدیہ ہو تو کام ہمارا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اگر تلاوت قرآن کا وقت نہ ہو تو 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت ہدیہ کر سکتے، 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے ہدیہ پیش کر سکتے۔ اور آپ سب یقیناً اور کوئی سورہ پڑھ سکیں نہ پڑھ سکیں، قرآن پڑھا ہوا ہو کہ نہ پڑھا ہوا ہو، لیکن سورہ فاتحہ سب پڑھ سکتے، ہدیہ پیش کرنا اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ایک تسبیح درود کی اتنا مجرب ترین ہے کہ جب کبھی علماء اعلام مراج عظام جیسی شخصیات نے بھی توسل کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عباس علیہ السلام سے حالت خواب میں مکاشفے کی کیفیت میں کسی نے پوچھا کہ مولا کس کے ساتھ توسل کروں، مشکل بڑی ہے، میں توسل بے امی، میری ماں کے نام کے ساتھ توسل کیجیے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہوں تو جیسی مشکل ویسی آپ کی منت، درود کی تسبیح سے لے کر سورہ الحمد تک، سورہ الحمد سے سورہ یاسین تک، سورہ یاسین سے پورے قرآن تک، اب منت مان لیجیے اور پھر کمال دیکھیے۔ اللہ اکبر، یقین کیجیے آج آپ کی خدمت میں آمد بھی توسل کا نتیجہ ہے، ورنہ اس قابل نہیں تھا میں کہ مجلس پڑھ سکتا، پچھلے 4 دن سے علیل تھا۔ توسل حضرت ام البنین نے مجھے اپنے فرش تک پہنچا دیا۔ یقین رکھیے اگر باب الحوائج کی ماں خود باب الحوائج ہو تو یہ تو نور علی نور۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے سرنامہ کلام کی آیت پہ گفتگو اور شہزادی کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں چند کلمات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا۔ اس آیت کا انتخاب کیا یہ آیہ وافی ہدایہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر
36 ہے، 36 نمبر کی آیت۔ اس میں ایک ماں کا تذکرہ ہے، ایک ایسی ماں کا تذکرہ جن کا نام ہے عیشا، الف یہ شین الف عین، عیشا خاتون۔ یہ ایسی خاتون کہ جن کا نکاح حضرت عمران سے ہوا ہے، اور عمران سے نکاح ہونے کی بنیاد پر آپ کو قرآن نے یاد کیا امرأۃ عمران کہہ کر، عمران کی زوجہ۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کی ہے، اس نظر کا حوالہ ہے۔ نظر کیا کی ہے کہ ان کے زمانے میں خدا کا گھر ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنی ہونے والی اولاد کو وقف کرنے کی منت مانی ہے۔ الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کیجیے اس وقت کو جب عمران کی زوجہ نے کہا، کیا کہا رب کی بارگاہ میں کہ نظر تو لکا ما فی بطنی، کہ میں نظر کرتی ہوں تیری بارگاہ کے لیے جو کچھ میرے شکم میں ہے، محررہ، کہ میں اسے اپنی اطاعت سے، اپنے گھر کی خدمت سے، اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے بس تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اسے استعمال کیا لفظ محررہ، اور اگر لفظ سمجھ میں نہ آئے اپنے جوان دوستوں کے لیے تو سمجھیے جیسے لفظ حر ہے ایسے لفظ محرر ہے۔ جو آزاد ہو نفس کی غلامی سے اسے حر کہتے ہیں، اور جو آزاد ہو گھر کی اطاعت سے اسے محرر کہتے ہیں۔ عرب میں مزاج تھا، چلیے بات کو آسان کر لیتا ہوں، ایک طریقہ یہ تھا جوہلا کا کہ اپنے بچے لا کر بتوں کے سامنے قربان کرتے تھے۔ ایک قربانی وہ ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا، ایک قربانی یہ ہے کہ اولاد کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، کہ اب میری اولاد میری اطاعت میں نہیں ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا اپنی اطاعت سے، ابھی اللہ کے گھر کا خادم ہے، میری اولاد نہیں ہے۔ اسے کہتے تھے محرر۔ فتقبل، اے خدا پس تو قبول کر لے، کیوں کہ تو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ اب انہیں کیا خبر کہ پیٹ میں کیا ہے؟ سورہ لقمان کے الفاظ ہیں نا، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بے شک خدا کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، اور خدا بارش کے نزول کو بھی جانتا ہے، اور خدا شکم مادر میں آنے والے وجود کو پہچانتا ہے۔ تو حضرت عیشا خاتون کو نہیں معلوم کہ ان کے شکم میں خدا کی کیا امانت ہے۔ اگلی آیت نے بات کو آسان کیا، اتنا جلدی زمانہ گزرا کہ ایک آیت میں نظر آئی ہے، ایک آیت میں نتیجہ آیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ منت مانی کب تھی؟ جب آپ حاملہ ہوئیں، اور خبر کب؟ جب کہ آپ ماں بن گئیں، گود میں بچی آ گئی۔ الفاظ کیا ہے؟ جب آپ کا وضع حمل ہوا، فلما وضعتها انثى، تو آپ نے ایک بیٹی کو جنا۔ رب کی بارگاہ میں کہا پروردگار انی وضعتها انثى، میں نے تو ایک بیٹی پیدا کی ہے، واللہ عالم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کوئی مؤنث مذکر کی طرح ہو نہیں سکتا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیشا خاتون کو امید تھی 100% بیٹا ہوگا۔ بالکل سمجھیے جیسے
پروردگار کا نظام ہے کہ بیٹے کی امید میں بیٹی ہو جاتی ہے اور بیٹی کی امید میں بیٹا ہو جاتا ہے. اور کیا خدا کی عطا ہے، دونوں ہی ہو جاتے ہیں. اور کیا خدا کی عطا ہے کہ ایک بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے، انسان اولاد کے مسئلے میں صاحب اختیار نہیں ہے. نہ تو بیٹا باپ کی وجہ سے بیٹا ہوا ہے اور نہ بیٹی ماں کی وجہ سے بیٹی ہوئی ہے. یہ عطا الہی ہے، جس کو چاہے بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے بیٹی عطا کرے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر بیٹی ہو جائے تو بیٹی کی ماں کو الزام مت دیجیے گا، اور بیٹا ہو جائے تو اپنے آپ کو انعام مت دیجیے گا. بیٹا ہونے میں آپ کا کمال نہیں، بیٹی ہونے میں اس کی ماں کا قصور کوئی نہیں. خدا کا نظام. صلوات پڑھے محمد تو حضرت عائشہ خاتون کو یقین تھا کہ بیٹا ہوگا، بیٹا نہیں ہوا. اور اب بیٹی ہوئی، اور بیٹی بھی ایسی ہوئی کہ آپ کی تو منت تھی کہ آپ راہ خدا میں اس کو محرر قرار دیں گی. جو جنس دیکھ کر منت بدلنے وہ اور ہیں، اور جو منت پہ عمل کرتے ہیں انہیں تو باوفا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور چونکہ وفاؤں کے پروردگار کی ماں کا عنوان ماتم ہے، اس لیے یاد رکھیے کہ حضرت عباس سے محبت کرنے والوں کو اگر وفا سمجھ میں نہیں آئی تو کیا سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے، جناب حنہ خاتون کی بہن سگی ہیں عائشہ خاتون. اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کیا، گود نے بیٹی کو لیے ہوئے. اب فرماتی ہیں انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور پھر فرماتی ہیں پروردگار میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد اور ذریت کو من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. پتہ چلا نام رکھنے کا مسئلہ ایسا لگتا ہے کہ منت مانی جناب عائشہ خاتون نے تو. کہ عمران زندہ نہیں تھے؟ اگر عمران زندہ ہوتے تو وہ منت مانتے. پھر نام رکھا ماں نے، باپ زندہ نہیں ہے. پھر پناہ میں دیا ماں نے، باپ زندہ نہیں ہے. یہ تینوں کام ماں نے کیے. اور کیا کمال ہے، خدا نے ایک عیسیٰ کے لیے حضرت مریم کی ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خدا کے گھر کے لیے وقف کیا. میں کہتا ہوں اے عائشہ خاتون، آپ کی بیٹی خدا کے گھر کی خدمت میں ایک بیٹے کی ماں بنے گی. اور کیا کہنا ثمامہ کا. ثمامہ حضرت ام البنین کی والدہ ہیں. بعض نے لکھا ثمالہ، بعض نے لکھا لیلہ. مشہور لفظ ثمامہ ہے. تو ہم بات جناب ثمامہ سے شروع کرتے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. حضرت ثمامہ سے 3 نقطوں والا سے، میم الف میم آخر میں گول تھے. ثمامہ کیا شخصیت ہے ثمامہ کی کہ ایک عائشہ خاتون کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی کہ جو خدا کے گھر کے لیے وقف ہو تو ایک عیسیٰ کی ماں بنے. اور ثمامہ کو خدا نے بیٹی عطا کی جو امیر المومنین کے گھر کے لیے وقف ہو تو 4 عیسیٰوں کی ماں بنے. اللہ اکبر. ایک عیسیٰ وہ نبی ہیں،
اور روح اللہ ہیں، یہ 4 ولی اللہ ہیں، یہ چاروں ولی اللہ ہیں۔ عبداللہ ہوں کہ عمران، جعفر ہوں کہ عباس، چاروں ولی اللہ۔ کیا مطلب؟ کہ چاروں فرزند علی ابن ابی طالب، چاروں کے چاروں فدائے امام حسین علیہ السلام۔ یہ فرق تو معصوم نے رکھا ہے کہ 3 کو ستارے کہا، 1 کو چاند کہہ دیا ہے۔ اس گھر میں اگر 3 ستارے ہوں تو کیا کہنے، 1 چاند ہو تو کیا عظمت اس چاند کی، سلام اس پر۔ تو ثمامہ تاریخی اعتبار سے آپ کا خاندان بنی کلاب کہتے ہیں، 2 قبیلوں کا عنوان ہے، ایک بنی کلاب ایک بنی کعب ہے۔ ان دونوں خاندانوں کا نچوڑ بنا ہے حضرت ام البنین کی شخصیت۔ اچھا، آپ کو بات معلوم ہے کہ رشتہ جب ہوتا ہے تو بے جوڑ کبھی نہیں ہوتا، اور بے جوڑ رشتے چلتے نہیں ہیں۔ کہیں کی اینٹ ہو اور کہیں کا ٹکڑا ہو، آپس میں جڑتے نہیں۔ خدا نے ایسے گھر کا انتخاب رکھا، اور یہ انتخاب جناب حزام کہتے ہیں چوڑا سینہ رکھنے والے کو، اس کا سینہ بڑا چوڑا ہو سکتا ہے شجاعت کی بنیاد پر آپ کو حزام کہا جاتا ہو۔ اور ماں خوشبودار ایسا پودا جو لمبا نہیں ہوتا، ایسی گھاس جو لمبی نہیں ہوتی، اسے ثمامہ کہتے ہیں۔ تو ثمامہ اور حزام کو خدا نے بیٹی عطا فرمائی۔ اس زمانے میں نام رکھے جاتے تھے بچیوں کے فاطمہ۔ سرکار خط میں یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ شاہ فرماتے انا ابن الفواتم و انا ابن العواتق، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں اور میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ عاتقہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے اور فاطمہ بھی نام آپ کے خاندان میں ہے۔ جب جناب فاطمہ کلابیہ کی ہوئی آمد، ہجرت کا 5واں برس، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول حیات ہے، اور جو اللہ کے رسول کے زمانہ حیات میں ایمان کی حالت میں پیغمبر کو دیکھے اسے صحابیہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے 5ویں برس میں آپ کی ولادت بسعادت ہے۔ جناب زینب کبریٰ سے یا تو 1 سال یا 3 سال کا فرق ہے، یعنی بی بی کے سن ولادت بسعادت کے مقابلے میں یہ فرق 3 سال کا یا 1 سال کا ہے۔ اب البتہ اس زمانے میں 3 فاطمہ موجود ہیں جب آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ ایک فاطمہ بنت امیر حمزہ، ایک فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، اور تیسری تو آپ پہچانتے ہی، شہزادی کونین، اللہ اکبر۔ 3 فاطمہ موجود ہیں، میں کہوں چوتھی فاطمہ قرار پاتی ہیں، حضرت فاطمہ کلابیہ۔ اچھا، نام رکھنے کے لیے بس جملہ یاد رکھیے، نام فاطمہ رکھنا معصوم کی روایت کی روشنی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے، خدا کی رحمت رہے، تو آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیے۔ میں حیران ہوں، مردوں کے نام زیادہ ملتے ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، اور خواتین میں ایک ہی نام دیا ہے مولانا سے، فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ
اگر کسی نے نام رکھ لیا کوئی غیر معروف نام جو اہل بیت کے مخالفین سے معروف ہوا ہو تو مولا نے نام کو تبدیل کروایا، نام فاطمہ رکھیے۔ تو فاطمہ رکھنے کے بعد اس کے نام کا احترام بہت ضروری ہے۔ اب اس کا نام لے کر اس کو آپ گالی نہیں دے سکتے۔ گالی کا مطلب آپ کی زبان میں جو نیچ کلمہ ہو، آپ کی زبان میں۔ جب نام فاطمہ رکھیں تو اس کو مار نہیں سکتے پھر، یہ روایت کے الفاظ۔ اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ بعض گھرانوں میں نام رکھتے ہیں پورا فاطمۃ الزہرا، اس سے احتیاط کیا کیجیے، اس سے احتیاط کیجیے، اس لیے کہ جب بھی نام رکھیں فاطمہ تو یاد رکھیں یہ نام صرف اس نام کی نسبت سے اس کنیز کا نام فاطمہ ہے، اصل سیدہ کون ہے؟ وہ، یہ ان کی کنیز ہے۔ تو یاد رکھیں نام کی آسانی کے لیے یا تو کنیز کر دیں شروع میں، یا کوئی ایسا لفظ رکھیں اس کو پکارنے میں آسانی ہو اور نام کا احترام باقی رہے۔ اور فاطمہ نام رکھیے تو پکاریے پھر فاطمہ، مگر اس کے احترام کے ساتھ، نام کی نسبت سے۔ اب جناب حزام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ تو دیا کہ واقعہ نہیں فاطمہ بنی؟ اللہ اکبر! نام کی تاثیر اپنے مقام پر تھی، کیا تربیت کی۔ اور یاد رکھیں اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دیں گے تو یہ کسی گھر میں جائیں گی تو اچھی تعلیم و تربیت کو آگے بڑھانے کا باعث بنیں گی، ورنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب الحسن ارشاد فرماتے ہیں ابواکم ثلاثہ، تمہارے 3 باپ ہیں، اور 3 باپ میں ایک باپ کون؟ من زوجک، جو تمہاری تزویج کا اہتمام کرے، تمہارا سسر، تمہارا باپ ہے۔ تو اپنی بیٹی کو اس طرح پالیں کہ داماد آپ کا بیٹا بن سکے۔ وہ مقام دیا مولا نے پالنے والے کو۔ اللہ اکبر! اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ حزام کیا ہو گئے پھر؟ حزام کی بیٹی فاطمہ ہیں اور فاطمہ مولا کائنات کے عقد میں ہیں، تو حزام سسر ہوئے مولا کائنات کے۔ کیا کیفیت ہے شخصیات کی کہ اتنا بڑا مقام۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں اور بھی تو خواتین آئی ہیں، سب خواتین اپنے مقام پر ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، جناب سیدہ کونین کی وصیت میں شامل تھا کہ آپ شادی ضرور کیجیے گا۔ بعض روایات کے اعتبار سے آپ کی وصیت میں الفاظ تھے کہ آپ شادی کیجیے گا امامہ سے، کہ امامہ کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہے۔ تو امامہ اس لیے آئیں کہ بچوں سے محبت ہے، اور فاطمہ کلابیہ اس لیے آئیں کہ حسین کو کربلا میں ضرورت ہے۔ ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ ضرورت ہے۔ امام نے باقی جتنی خواتین سے نکاح فرمائے سب کو اپنے حرم کی سپورٹ دی ہے، سب کو تحفظ عطا کیا ہے، لیکن جس کو امام لائے ہیں کربلا کے لیے وہ ایک ہی خاتون ہے۔ اللہ اکبر! چوتھے یا 5ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے مولا کے حرم میں آنے والوں میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی، 15 برس کا مطلب 20 سنِ ہجرت ہے، شہزادی کونین کی شہادت کے 9 سال کے بعد مولا کائنات نے ام البنین سے عقد فرمایا، اور اس سے پہلے وہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، میں اشارے مکمل کر رہا ہوں، کہ
ماں نے بچیوں کو کتنا پڑھایا تھا. ام البنین کیسی پڑھی لکھی خاتون تھی, ادیبہ ہیں, شاعرہ ہیں, عقیلہ ہیں, صاحب فہم و شعور ہیں. اتنا سمجھیے کہ سب کچھ اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک جملہ یاد رکھیے گا. ہم کبھی کبھی شاعروں کی زبان میں بات کرتے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں کہ منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا, گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا, علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو, میں اپنے باپ کو نہیں. باپ کو نہیں, ماں کو. پھر جملہ بیان کر دیتا, منافقوں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا, گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا, علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو, علی کے ذکر سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو, میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا. تو ماں سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ اپنے مقام پر محترم ہو, معظم ہو, ماں کا مسئلہ بہت اہم ہے. اس لیے کہ قدموں کے نیچے جنت ماں کے رکھی گئی, باپ کے نہیں. تو ماں ایسا کچھ کر کے جاتی ہے کہ بچہ جنتی ہو جاتا ہے. ماں کچھ ایسا کر کے جاتی ہے. نیپولین بوناپارٹ کے الفاظ ماں کی اہمیت کے حوالے سے, یا دیگر فلسفی افراد جو گزرے ہیں ان کے تمام کے الفاظ ماں کے حوالے سے. ماں کیا ہے؟ ماں ایک ہاتھ سے اگر گہوارے کو ہلاتی ہے تو ایک ہاتھ سے پورے نظام معاشرہ کو ہلاتی ہے. یہ لوری نہیں دیتی بلکہ نظام کو سنبھال رہی ہوتی ہے. کسی نے پوچھا تھا آیت اللہ خمینی سے, آپ نے بادشاہ کے مقابلے پر اعلان بغاوت کیا, لشکر کہاں ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرا لشکر ماؤں کی گود میں ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر بچیاں اس قابل ہو جائیں تو پورا آنے والا معاشرہ ان کی گود میں پلے گا. تو ایسی تربیت ثمامہ نے کی ہے نا کہ بچی جب مولا کے گھر میں بن کے گئی ان کی اہلیہ, تو عباس کی تربیت کر سکے. اللہ نہیں بیان ہوتا ثمامہ کیا ہیں, حزام کون ہیں, کیا آپ کی ذمہ داریاں تھیں. عام شخصیات نہیں ہیں. اگر سب برابر ہوتے تو ہر ایک کی ماں عباس کی ماں بن جاتی نا. لاکھوں سلام ہو حضرت خولہ حنفیہ پر, اب محمد کی ماں تو بنی ہیں, عباس کی ماں نہیں بنی. ہزاروں سلام ہو حضرت اسماء بنت امیس پر, آپ یحییٰ اور اون کی ماں تو بنی ہیں, عباس کی ماں نہیں بنی. اللہ اکبر. جتنی ازواج مطہرات مولائے کائنات کے حرم میں آئی ہیں ان میں سے خدا نے اکثر کو صاحب اولاد کیا, مگر کوئی عباس کی ماں نہیں بن سکی. چلیے بات کو آسان کر لیتے ہیں, اور میں ہمیشہ یہ پڑھا کرتا ہوں اور پھر پڑھتا رہوں گا کہ بڑا مشکل وقت تھا جبکہ جمل کے چاروں طرف بڑا سخت ترین محاصرہ تھا جمل کے محافظین کا. اتنے تیر برس رہے تھے کہ ان تیروں میں امام نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ
اس سارے خونریزی کی جڑ یہی ایک جمل ہے. اگر جمل بیٹھ جائے، جمل ختم ہو جائے تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے. آگے بڑھو. آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد حنفیہ. آپ آگے بڑھے، لیکن اتنا شدید محاصرہ تھا کہ نہیں پہنچ سکے وہاں تک. اسی مقام پر امام نے اپنا بیٹا دوسرا بھیجا. دونوں علی کے بیٹے، کیا بات ہے. ایک کا نام محمد، ایک کا نام حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر باپ کے لحاظ سے شجاعت کا فرق ہوتا تو ہم کہتے یہ کسی اور کا بیٹا، کسی اور کا بیٹا. لیکن دونوں کی ماں مختلف ہے. ایک کی ماں خولہ حنفیہ، ایک کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد شہزادی کونین علیہ السلام بلند در تلوار. صلی علی محمد. ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم عزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے. عظمتوں کی شہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے. تو کیا سیدہ کے نام کی برکت ہے. دیکھا، محسوس کیا آپ. کیا بات ہے. شہزادی کونین کی محبت میں سنیے اس شخصیت کا تذکرہ کہ جن کو لقب دیا گیا عزیزۃ الزہرا. اللہ اکبر. اور اس میں جو دو پہلو اس کو بیان کرتے ہیں، پہلے یہ بات مکمل کر دیں کہ جنگ جمل میں سب سے مشکل کام تھا جمل کے پاؤں کاٹنا، کہ جمل زمین پر بیٹھ جائے تو جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کا خون بہنا بند ہو جائے. اسی مقام پر امام نے اپنے بیٹے کو تبدیل کیا، بھیجا حسن مجتبیٰ کو. آپ گئے اور جا کے جمل کے محافظوں کے برستے تیروں میں آگے بڑھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ تیر کیوں برسائے گئے تھے جنازے پر. اگر جمل یاد رہے گی تو یہ بات یاد رہے گی. آپ نے آگے بڑھ کر جمل کے پاؤں کاٹ دیے تھے. ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، اور ایک ہی باپ کے دو بیٹے. دونوں کی شجاعت میں زمین آسمان کا فرق. تو مولا کا انداز ہے، محبت ہے، قربان جائیے. کیا بات ہے. امام نے فرمایا تم میرے بیٹے اور رسول خدا کے بیٹے. میں کہتا ہوں باقی تین بیٹے ام البنین کے بیٹے، ایک بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اس طرح بیٹے تقسیم ہوئے. اللہ اکبر. تو ماں بدلنے سے، اور پھر پیام اعظمی شاعر اہل بیت کا وہ کلام جو آپ سنا کرتے ہیں ماں کے حوالے سے، باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے، اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے. میں کہتا ہوں تاثیر باقی رکھی ہے ام البنین نے، تاثیر حیدری، اور تقدیر ایسی بنائی کہ خالی سپاہی نہیں بنا، سپہ سالار بنایا. باقی سب سپاہیوں کی ماں ہیں، ام البنین سپہ سالار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے. نعرہ حیدری. بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. تو کچھ تربیت تو کی ہوگی نا گھر میں. جس کی اپنی تربیت نہ ہو، جو گڑیوں سے کھیلتی ہو، کیا کہنے. وہ کیسے گھر میں کام کر سکتی ہے. بات تربیت کی ہے نا. اگلے گھر میں جانا ہے تو کام سکھانا ہے اس کو. اللہ اکبر. ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، عفیفہ ہیں. عفیفہ پاک دامن. اللہ اکبر. اور کیا انتخاب ہے کہ 15 سال کے سن میں خدا نے بالکل جیسے ختیجہ طاہرہ کے لیے
حضرت ختمیہ مرتبت کا انتخاب تھا. ایسے جناب فاطمہ کلابیہ کے لیے امیر المومنین کا انتخاب تھا. مجھے معاف کیجیے گا، بعض خواتین امام کے حرم میں ایسی بھی آئیں جو پہلے کسی اور کے گھر میں ہو کر آ چکی ہیں، کسی اور کے نکاح میں ہو کے آ چکی. فاطمہ کلابیہ ابتدا بھی علی سے ہے اور انتہا بھی علی پر ہے. نہ علی سے پہلے کسی حرم میں تھیں اور نہ مولا کائنات کے بعد کسی کے حرم میں گئیں. اللہ اکبر. ساری زندگی از اول تا آخر آپ نے گزاری ہے امیر المومنین کے ہی حرم میں جب سے نکاح ہوا تھا. تو 15 سال کا سن ہے جب آپ کو مولا کائنات کے حرم میں، رجب کی غالباً 17 تاریخ بیان کی جاتی جو کہ اس میں اختلاف بہت ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سارے تاریخوں میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا گیا، کوئی اصل تاریخ بیان ہو ہی نہیں پاتی، خاص طور سے ان ہستیوں کے بارے میں جو اہل بیت سے بہت قریب تھیں. اس لیے کہ تاریخ کا نشانہ وہی تو بنے. مثال دیتا ہوں، کربلا کے میدان میں جو جتنا قریب تھا مولا حسین کے، اسے اتنا زیادہ مارا گیا. اس کے دو کام تھے نا، ایک تو قریب کیوں ہے، تو جتنا قریب اتنا ان سے دور ہے نا شیطان سے، جتنا حسین سے قریب اتنا ان سے دور. نمبر 1. نمبر 2، اس لیے زیادہ مارا گیا کہ دو کام ہوتے تھے، ایک تو اس کو مار رہے ہیں اور ایک حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لفظ قریب سمجھ میں آیا؟ مثال دیتا ہوں آپ کو آسان سی. کبھی ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے مال لوٹنا ہو، کسی سے مال چھیننا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کسی عزیز کو، قریب کو آپ گن پوائنٹ پہ لے آتے ہیں. بچے کو پکڑ لیا، اس کے کن پہ گن رکھ دی، لاؤ مال ہمارے حوالے کرو، اور اس کو مار دیں گے، ورنہ اس کو مار دیں گے، آپ کو نہیں، اس کو مار دیں گے. اب اس سے جتنی محبت ہوگی اتنا آپ سب قربان کر دیں گے اپنا. اللہ اکبر. عجیب لقب ہے آپ کا، عزیزت الزہرا. کیا کیا تھا آپ نے کہ جیسے ہی مولائے کائنات کے حرم میں آئیں، سب سے پہلے اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا. اس دروازے کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا جس پر پیغمبر سلام کرتے تھے. مدینہ منورہ ہے، اس پر جناب سلمان اپنی ریش مبارک سے جاروب کشی کرتے تھے، اپنی ریش کو ملتے تھے. اسی در پر بلوائیوں نے آ کر آگ لگائی تھی. تو یہ بتلا دیا کہ دروازہ جلنے کے بعد بھی عظمت ختم نہیں ہوئی. دروازے کی لکڑی جل گئی مگر عظمت در سیدہ خالصین کی نگاہوں میں، مخلصین کی نگاہوں میں ویسے ہی محترم ہے کہ قابل سجدہ ہے. اللہ اکبر. اور اب جناب ام البنین کا استقبال ہوا. استقبال کیسا ہوا؟ شاندار استقبال تھا. جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم صلوات اللہ علیہما، دونوں شخصیات نے استقبال کیا. اور استقبال کیسے کیا؟ ماں کہہ کر. بہت غور کیجئے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی کم ظرف اگر کسی بڑے مقام پہ بیٹھ جائے تو اس کی کم ظرفی سامنے آ جاتی ہے. عجیب جملہ میں نہیں پڑھ سکتا ورنہ اتنی بات کافی. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. اس کا اگلا حصہ چھوڑ دیتا ہوں ورنہ بات آگے بڑھ جائے گی. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں. جب ایسے ویسے عروج پاتے ہیں
اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہاں تو کالر اونچا ہو گیا نا. ارے قبلہ تھوڑا سا اقتدار ملتا ہے انسان کے مزاج بدل جاتے ہیں. جب تک نہیں پوچھتا تھا کوئی آپ کو، آپ کا انداز اور تھا. اب جب آپ بہت زیادہ فیمس ہو گئے آپ کا انداز اور ہو گیا. اب ڈائری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، سیکرٹری کوئی اور بن گیا ہے. اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے امتحان کا مقام ہے کہ بلند مقام پر بیٹھ کر آیا انکساری پیدا ہوئی یا تکبر بڑھ گیا. اتنا بڑا مقام ام المؤمنین کو ملا کہ جن کو ثانیہ زہرا ماں کہہ کے آواز دی. تو آپ کو چاہیے تھا آپ تو ماں بن جاتی ہیں بیٹھ کر کہ میں تو ماں ہوں، اچھا لے آؤ، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، میں تو ماں ہوں. اللہ، ہمارا سلام نہیں، ہر پاکیزہ روح کا سلام ہے کیا بات ہے. اس عظیم شخصیت پر جس نے آنسو بہاتے ہوئے، میرا دل کہتا ہے کہ دست ادب جوڑ کے فرمایا ہوگا. حالانکہ 1 سال بڑی ہیں جناب زینب سے، ہاتھ جوڑ کے فرمایا ہوگا شہزادی میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی. اپنی اوقات میں حضرت فاطمہ کلابیہ نے ایسا پیغام دیا. بڑے نخرے ہونے چاہیے تھے نا. یہ رشتہ آیا ہے، باقی تمام تو مولا نے ان پر رحم کیا، ان کو اپنے گھر میں پناہ دی، مجھے تو خاص بلایا ہے. یہ سمجھیے کہاں حر کہاں حبیب. خود سے چل کر آئے تو حر کہلائے، مولا بلائے تو حبیب کہلائے. تو اصلاً آپ کا مقام اتنا مختلف ہے باقیوں سے کہ باقی سب پناہ کی تلاش میں ہیں، مولا کے گھر میں آئی ہیں. ان کو مولا نے خود رشتہ بھیج کے بلوایا ہے. اللہ اکبر. اور ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پہلی رات ہے، پہلی رات مولا کے گھر میں. ایک پہلی رات تھی جناب سیدہ کونین کی، ساری رات عبادت خدا میں صرف کی تھی. ان کی یہ رات پہلی رات خدمت حسنین میں صرف کی. وہ ان کا مقام تھا کہ وہ عبادت قرار پائیں، یہ ان کا مقام ہے کہ خادمہ حسنین قرار پائیں پہلی رات میں. اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ پہلی رات کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس رات میں اتفاق ہے کہ دونوں شہزادے علیل تھے. بالکل ایسے خدمت کی جیسے حضرت حاجرہ نے، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی حسن کبھی حسین. ان کے صفا کو حسن کہتے ہیں، ان کے مروہ کو حسین کہتے ہیں. یہاں جاتی خدمت کرتی، وہاں آتی خدمت کرتی. یہ پہلی رات کا واقعہ. اور اس کے بعد گھر میں، اچھا باقی جتنی خواتین آپ کے گھر میں آئیں مولا کے، سب کے نام مختلف ہیں. جو ہم نامی سیدہ ہیں وہ ایک ہی ہیں. فاطمہ کے بعد دوسری فاطمہ مولا کے گھر میں ایک یہی آئی ہیں. تو لا محالہ امام میں ان کو فاطمہ کہہ کے آواز دی. اب یقین مانیے کہ اگر کوئی عام شخصیت ہو تو اس پہ مغرور ہو جائے. علی پکار رہے فاطمہ کہہ کر، حسنین ماں کہہ رہے ہیں، تو بڑا مقام ہو گیا. پھر تو رونے لگی. دست ادب باندھ کے فرماتی ہیں کہ آپ میرے مالک، میرے والی اور وارث ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں. میری درخواست آپ سے مولا کی، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بھیک مانگ رہی تھی کہ جیسے کوئی سوالی کسی کریم سے خیرات مانگ رہا. مولا ایک درخواست آپ سے کیا ہے، آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں،
کیوں نہ کہا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتا نا کہ یہ رویہ الگ، جی میں فاطمہ نہیں ہوں، میں تو میں ہوں، کیوں نہ کہا کریں؟ کہ مولا ایسا نہ ہو کہ شہزادوں کو اپنی ماں یاد آئے۔ اب سوچ دیکھیے نا، اللہ اکبر، ہر ایک سوچ ہمیں معرفت ام البنین کو سمجھا رہی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم پر افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا خیال تھا، اتنا خیال تھا کہ مولا آپ فاطمہ کہہ کے آواز دیں گے تو بچوں کو کہیں اپنی ماں یاد نہ آ جائے۔ اب کیا کہہ کے پکارا جائے؟ اچھا یہ بات ابھی چونکہ جو کلام پیش کیے گئے میرے آنے سے پہلے بھی ہو رہے تھے، بعد میں بھی ہوئے، 3 کلام پیش کیے گئے میرے آنے کے بعد، تو تینوں کلام میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو شعراء نے صرف ام البنین کے لفظ کو خاص عنوان بنایا تھا، ایسے ہی یعنی اکثر افراد کو نام نہیں معلوم، کنیت غالب آ گئی نام کے اوپر۔ کیوں غالب آئی؟ پہلی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ آپ کی جدہ حضرت ام البنین کی کوئی رشتے کی دادی اور نانی گزری ہیں جو ام البنین تھیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے خاندان والوں نے بھی آپ کو ام البنین کا، ان کے 5 بیٹے تھے تو خاندان میں رواج بن گیا تھا کہ بیٹیوں والا دعا دینے کے لیے ام البنین کہہ کے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ دعائیہ کلمہ بھی تھا اور یہ کنیت کے عنوان میں بھی تھا۔ 5 بیٹوں کی ماں گزری ہے ام البنین ایک، گرچہ تاریخ میں ام البنین کے نام سے 7 خواتین گزری، وہ الگ موضوع ہے، ایک ام البنین کی جدہ ہے، اور ایک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے۔ لمبا سانس کھینچا انہوں نے، ان کا تو پی سی آر تو ہو ہی گیا، اس لیے کہ سانس کا تو بیان ہوتا ہے، سانس پکا آ رہا ہے تو آکسیجن لیول بالکل ٹھیک ہے۔ نعرہ حیدری، فرش ادا پر آ کر بیٹھیں اور برکتیں حاصل نہ ہوں، کیسے ہو سکتا؟ ہماری سانس آتی بھی ولی کے لیے ہے، جائے گی بھی ولی کے نام۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے بابا۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو یہ صرف اشارہ تھا مولا کی محبت میں، کیا خون میں جوش تھا، اور یہی پہچان ہمارے اور آپ کی ماؤں کی پاکیزگی کی علامت کے طور پر، یہ علامت تو ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکیزگی ولادت عطا فرمائی، کیا بات ہے، اسی لیے مولا کی محبت دل میں سمائی ہے، اور مولا کی محبت سے بات یہاں تک پہنچی، اتنا احساس ہے۔ بہت غور کیجئے، آپ خاندان بھر کی عورتوں کو دیکھیے، اس خاندان کی بات کر رہا ہوں، کیسی کیسی خواتین گھروں میں آئی ہیں، انبیاء کے، اولیاء کے، اوصیاء کے، ائمہ کے۔ ان خواتین کا معیار کیا رہا ہے؟
عجیب بات نہیں ہے؟ جب کبھی اللہ کے رسول اپنی کسی خاتون کے سامنے جناب خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ کرتے تھے، اس خاتون کو محسوس ہوتا تھا کہ نہیں وہ تو بوڑھی خاتون تھی، آپ کو اللہ نے جوان دے دی۔ اللہ اکبر، یہاں تو بہت اچھا موقع تھا، وہاں تو نام الگ الگ ہیں، یہاں تو نام بھی ایک ہے۔ وہاں تو بچے ماں کہہ کے نہیں بلاتے تھے ان کو، یہاں تو سیدہ کے بچے ماں کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہاں تو بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے، مگر آپ پر لاکھوں درود ہو کہ آپ نے اپنے مقام کو اس طرح سے سمجھایا کہ فرماتی مجھے فاطمہ کہہ کر آواز نہ دیجیے۔ آپ کیا سمجھے اس بات کو؟ چھوٹی بات ہے یہ؟ اپنا حق تھا ان کا فاطمہ کہا جانا، آپ کا اصل نام فاطمہ ہے، باپ اور ماں کا دیا ہوا نام فاطمہ ہے، جو اپنے نام فاطمہ کو فاطمہ کے بچوں پہ قربان کر دے، اور ایسا قربان کیا کہ آج زمانہ بھر ام البنین تو کہتا ہے، فاطمہ کوئی نہیں کہتا، اپنا نام قربان کیا سیدہ کی محبت میں، عزیزۃ الزہرا۔ اور اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے، ہجرت کا 20واں برس ہے، اب 15 سال کا سن ہے آپ کا جب امام کے حرم میں آئیں، اور 2 سال کے بعد کہتے ہیں خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا، حضرت عباس کی آمد ہوئی، آپ کی پہلی اولاد، اور پہلی اولاد اور تحفہ جناب سیدہ کی طرف سے، ثانی فاطمہ زہرا کے دستے مبارک سے وہ تحفہ کیا پہنچا، وہ کیا چاندی اور سونا کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، یہ تو دھات ہے، یہ تو ایک دھات کی شکل میں اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ اللہ اکبر، دھات شکل بدلے چاندی ہو جائے، دھات شکل بدلے سونا ہو جائے، تو جو بدلتے ہیں وہ اور معیار ہے، جو نہیں بدلا وہ ایک ہی معیار ہے کہ جناب سیدہ نے سلام بھیجا۔ جناب سیدہ نے ام البنین کے بڑے بیٹے کو سلام بھیجا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرا چھوٹا منہ اسے بیان نہیں کر سکتا، کہ سارے انبیاء جس کے لیے اٹھتے ہو اسے خاتم الانبیاء کہتے ہیں، خاتم الانبیاء جس کے لیے اٹھتے ہیں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ جسے سلام بھجوائیں اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ میں نے خلاصہ کر دیا، کیا بیان کر سکتا ہوں؟ یہ سلام چھوٹی بات نہیں ہے، جسے سلام نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول فرمائیں گے مولا کائنات سے، یا علی جا کے پوچھئے فاطمہ زہرا سے امت کی شفاعت کا سامان کو ساتھ لائیں، امت کی شفاعت کا سامان، امت کی شفاعت کا سامان۔ امام فرماتے ہیں جناب سیدہ ہماری جد ماجدہ مولا کائنات کو اپنے آغوش میں سے 2 کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں؟ سیدہ کے پاس۔ وہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ کس کے پاس ہیں؟ جناب سیدہ کے پاس۔ اٹھا کے مولا کو دیں گی اور دے کے فرمائیں گی، امام فرماتے ہیں کہ لے جا کے بابا کو دے دیجئے ابو الحسن، اور کہیے امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ کافی ہیں۔
میرا بیٹا عباس. سیدہ کو بڑا ناز, سیدہ کو بڑا ناز اپنے بیٹے عباس. یاد رکھیے کہ کس طرح سے ام البنین نے مولا کے گھر میں زمانہ گزارا, یعنی 20 سے لے کر اور 40 تک, مولا کائنات کی شہادت تک 20 سال گزارے. اب بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی بھی ہے. بیٹی کے بارے میں کچھ کم روایت پڑھی جاتی ہے. ختیجہ نام بیان کیا ہے, ختیجۃ الکبریٰ آپ کا نام تھا بیٹی کا. اور یہ بیٹی کربلا میں کہتے ہیں شدت پیاس سے شہید ہو گئی. اللہ اکبر. تو 4 بیٹے شہید ہوئے اور 1 بیٹی شہید ہو گئی. ام البنین کی پوری گود قربان ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 بیٹے کیسے قربان ہوئے, یہ سمجھ لیجئے بالکل جیسے جناب ابو طالب نے اپنے 4 قربان کیے تھے رسول خدا پر. وہی مزاج ہے, بس فرق اتنا ہے وہ ہر ایک رات میں 1 کو لٹاتے تھے. ام البنین نے 4 ایک ہی دن میں قربان کر دیا. دن کا فرق بھی نہیں ہے, گھنٹے کا فرق بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس میں نے بات کو سمیٹ لیا. کربلا کا جب واقعہ پیش آیا اس وقت تقریباً آپ کی جو عمر مقدس ہے کتنی رہی ہوگی, 64 برس, 64 سن ہجرت میں آپ کی شہادت ہے. اور کربلا کے 3 سال کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوئی. جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو آپ 57 برس کی تھی اور کل مدت حیات آپ کی 59 برس. کربلا کے واقعے کے وقت آپ حیات تھی. بڑا مشکل سا وقت تھا. رونے والوں سب پرسہ دینے جناب زینب کو گئے تھے کربلا کے بعد. جس واحد گھر میں خود زینب چل کے گئی پرسہ دینے, وہ گھر ام البنین کا تھا. اللہ اکبر. رونے والوں لوگ اس کو اپنے انداز سے پڑھتے کہ جب بشیر نے آ کر مدینے میں اعلان کیا ہے اَلَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا, اَلَقَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا, تو گھروں کے دروازے کھلنے لگے. لوگ روتے ہوئے باہر نکل کے آتے تھے. پہلے بنی ہاشم میں تو قیامت ہو گئی. کہتا ایک معظمہ کو دیکھ ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے چلتی ہوئی میرے قریب آئی ہیں. آ کے فرماتی ہیں منادی کرنے والے عجیب منادی کر رہا ہے, تو کہتا قد قتل الحسین. وہ کہتا ہے آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا. فرمایا عبداللہ کا تذکرہ نہ کر, بتا میرا مولا حسین کیا ہوا. اس نے کہا آپ کا بیٹا عمران بھی شہید ہو گیا. کہ عمران کا تذکرہ نہ کر, مجھے میرے مولا کا احوال بتا دے. اس نے کہا آپ کا بیٹا جعفر بھی مارا گیا, جعفر کا تذکرہ نہ کر. یہ تو بتا دے عباس کہاں رہ گیا تھا. وہ مصیبت اتنا جلال کے عالم میں آپ نے عباس کا نام لیا کہ بشیر لرز گیا. رو کے کہتا تھا غصہ نہ کیجیے, ارے پہلے عباس کے بازو کٹے پھر حسین کا سر کاٹا گیا. ارے پہلے عباس کو زمین میں گرایا گیا, پھر نبی زادیوں کی چادریں لوٹی گئی. واہ مصیبت, واہ محمد. رونے والوں کربلا کے بعد تو جناب ام البنین کا انداز بدل گیا تھا. انداز کیا بدل گیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ بقی کے باہر بیٹھ جاتی تھی
اپنے پوتے کو ساتھ میں بٹھا کے ایسے روتی تھیں، جو گزرتا تھا پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ ایسا روتی تھی، واہ حسینہ۔ عباس کی ماں ہمیشہ حسین کہہ کے روتی تھی۔ نہیں رونے والوں، ایسے نہیں ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا، سنا ہے یہ واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کا واقعہ، کسی گاؤں دیہات کا واقعہ ہے کہ تمام لوگ آتے ہیں قبرستان میں اپنے اپنے مرحومین کی قبور پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور ایک ایسی خاتون ہے جس کا ایک ہی کام ہے، مشکیزہ اٹھاتی ہے اور سب کو نام حسین پہ پانی پلاتی ہے، نام حسین پہ پانی پلاتی ہے۔ اس دن بھی سب تو اپنے اپنے عزیزوں کے قبور پہ گئے، وہ اپنے جوان بیٹے کی قبر کو چھوڑ کر تمام آنے والوں کو نام حسین پہ پانی پلا رہی تھی کہ ایسے میں پانی پلاتے پلاتے وہاں سے گزری جہاں اس کے بیٹے کی قبر تھی، دیکھا کوئی معظمہ، دیکھا کوئی معظمہ سر جھکائے فاتحہ خوانی کر رہے۔ یہ قریب آ کے کہتی ہے، معظمہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، آپ کے کسی عزیز کی قبر نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ یہاں فاتحہ خوانی کرنے کیوں آ گئی؟ سر اٹھا کے فرمایا، تو میرے بیٹے کے نام پہ پانی پلاتی ہے، میں تیرے بیٹے کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلی آئی، واہ مصیبت، فاطمہ کسی کا رکھتی تو نہیں۔ آئے سیدہ، رونے والوں، جناب ام البنین نے کربلا کو اتنا عام کیا ہے، اتنا درد سے چلاتی تھی، رک جاتے تھے لوگ، پوچھتے تھے یہ حسین کی ہے کون؟ اتنا حسین حسین کرتی ہے، حسین کی لگتی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ رونے والوں بقیع میں آتی تھیں، آنے کے بعد 4 نشان بناتی تھیں، 4 نشان قبروں کے اپنے دستے مبارک سے خط کھینچتی تھیں، پھر چاروں نشان مٹا دیتی تھیں، ایک نشان بناتی تھیں۔ ہائے حسینہ، ہائے حسینہ کہہ کے روتی تھی، واہ مصیبت۔ ہاں رونے والوں، ہاں یہ بات لکھی ہے تاریخ میں، یہ بات لکھی ہے تاریخ میں کہ ام البنین اپنے پوتے حضرت عباس کے بیٹے فضل کے ساتھ رونے والوں، ایک دن لوگوں نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ مولا سجاد، بڑے دن گزر گئے، ہم نے آپ کے گریے کی وجہ سے عید کا سلام بھی ہم آپ کو نہیں کر پاتے، مولا 3 سال کربلا کے واقعے کو ہو گئے، اب عید آ رہی ہے، مولا اگر آپ وعدہ کر لیں کہ گریہ نہ کیجئے تو ہم آپ کو سلام تو کر سکیں ہی۔ امام فرماتے ہیں، اچھا میں کوشش کروں گا کہ اپنے آنسوؤں کو روک لو، تم عید کا سلام کر دینا۔ کہتے ہیں یہ بس جملہ سننا تھا، سب خوشی خوشی پلٹ کے گھروں کو آئے۔ فضل مولا عباس کا یتیم اپنی دادی کے پاس آیا، دادی مولا نے سلام کی اجازت دے دی، دادی عید کا دن آ رہا ہے، دادی مجھے تیار کر دیجیے گا، میں اپنے مولا کو سلام کرنے جاؤں گا۔ کہتے ہیں ام البنین نے اپنے پوتے کو تیار کیا، ارے وہ ایک لباس رکھا تھا حضرت عباس کے زمانے کا، حضرت عباس کے لباس کو بچپن کے زمانے کا نکال کے وہ پوتے کو پہنایا اور تیار کر کے بھیج دیا۔ جیسے ہی فضل ابن عباس مولا سجاد کے سامنے پہنچے، امام ابھی تک تو آنسوؤں کو روکے ہوئے تھے، جیسے ہی عباس کے لباس میں یتیم عباس کو دیکھا، امام سجاد کی چیخ نکل گئی، ہائے اماں دا، واہ اماں، اللہ اکبر۔ رونے والوں،
یہی فضل ابن عباس ہیں. جمعے کا دن ہے, 13 جمادی الثانی ہے, روتے ہوئے امام سجاد کی بارگاہ میں آئے تھے اور آ کر کہتے تھے مولا میری دادی دنیا سے گزر گئی, مولا میری دادی دنیا سے چلی گئی. ارے وہی فاطمہ جو قبر سیدہ پہ جا کے عباس کا پرسہ دیتی تھی, وہی فاطمہ کلابیہ جو کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو, میرے چاروں جوان قربان ہو گئے. اسی ام البنین کا جنازہ سید سجاد کے ہاتھوں, ہائے محمد باقر کے ہاتھوں رونے والا. بس آخری جملہ ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا. میرا دل کہتا ہے ایک کفن پہنایا جا رہا ہوگا, ماں کا جنازہ تیار کیا گیا ہوگا. ارے سارے کے سارے شہدائے کربلا, واہ مصیبت ہاں. دل کہتا ہے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا عباس کی ماں کے جنازے میں, ہائے میرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش عزائے ام المدین کا واسطہ, پروردگار جو اپنی اپنی حاجات لے کر یہاں آئے انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا. پروردگار تو نے باب الحوائج کے نام سے ہمیں یاد کرنے کے لیے کہا. میرے مالک باب الحوائج فاطمہ ام المنین کا واسطہ سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. اے پروردگار جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی دیوار مادر عباس کی قبر کی ہے. پروردگار کب تک ظلم ہوتا رہے گا, رات میں اندھیرا رہتا ہے, دن میں دھوپ پڑتی ہے. پروردگار اب وہ دن نصیب فرما کر روضہ تعمیر ہو اور ہم سب کو وہاں کی زیارات نصیب ہو. ہمارے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام مظالم کے انتقام کے لیے, تمام مصائب کے انتقام کے لیے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو, ہمارے آباء و اجداد, ذریت و اولاد کو بھی, ہمارے مرحومین کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی التماس, جتنے نام شروع میں اعلان کیے گئے ان کو دوبارہ یاد فرماتے ہوئے اور جتنا تلاوت کیا جا چکا تمام تلاوت کا ثواب بھی ہدیہ پیش کرتے ہوئے ارسال فرمائیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.